بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1442 ہجری کی عید منانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. ایسے وقت میں ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کیسے برے بھی رہے بدتر بھی رہے، لیکن ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میدان سے ہٹ کر اللہ کی ایک مسجد میں جو ہے عید کی نماز پڑھنے کا اللہ نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اس بات پر شکر ادا کریں. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ دوسری جماعت ہے. ہم جو ہے کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خوشی کے وقت جو بات انسان سنتا ہے اس کے ذہن میں وہ بات رہ جاتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کا خطبہ ہو یا بقرعید کا خطبہ ہو. یہ دونوں خطبے ایسے انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اس میں بولے جانے والی ہر بات تیر بن کر ہمارے دل میں داخل ہو جاتی ہے. لہذا ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ قربانی کرنے والوں کو آسانی ہو. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے جو چھوٹی صورت اتارا وہ جانتے کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز عید پڑھو تو اللہ کو خوش کرنے، قربانی کرو تو اللہ کو خوش کرنے. یہ دیکھنے میں چھوٹی صورت لگتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بقرعید کی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. معزز حاضرین، اسلام میرا اور آپ کا مذہب ہے. آپ جانتے ہیں ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں اس مذہب اسلام کی ویسے قدر کرنا چاہیے جیسے کوئی نو مسلم قدر کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ. فارس سے آئے تھے. کہاں سے؟ ایران سے آئے تھے. جب ان سے پوچھتے تم کس کے بیٹے، کیا جواب دیتے؟ دیکھو، بولتے انا سلمان ابن اسلام، میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں بلکہ اسلام کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. ہم میں سے ہر ایک کو مذہب اسلام کو ہم نے سینے سے لگایا نا، اس مذہب پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا کے کئی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا ہے جو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. یاد رکھیے، مذہب اسلام پر فخر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ دو احسان ایسے ہیں اللہ کے، اگر آپ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک بھی اللہ کے سامنے سجدے شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اسلام نے ہم کو دو عیدیں دی. جانتے دو ہی عیدیں،
ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ دیکھیے ہماری جب عید آتی نا، غیر مسلموں کی طرح ہم حلال و حرام میں فرق کیے بغیر ناچنا وہ کرنا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ مذہب اسلام کی خوبی دیکھو، ہم خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنے مسجد میں جا کر یا میدان میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا پیشانی ٹیک کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے جو نماز پڑھی وہ کون سی نماز؟ عید الاضحیٰ کی نماز۔ ہم نے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا۔ یہ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہے، ہمیں جاننا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شکر کرتے فوراً سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھیں، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، دیکھیے کوئی بھی مسلمان کتنا ہی خوش کیوں نہ ہو جائے مگر اسے آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کتنا بھی خوش ہو جائیں مگر آخرت کو ہرگز فراموش نہ کرے۔ کیوں؟ یہ دلیل کہاں سے ملتی؟ دیکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلی اور غاشیہ پڑھتے تھے، سورہ جمعہ اور منافقین پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے عید کی نماز میں آیا اگر وقت ملتا تو سورہ قمر اور سورہ قاف اللہ کے نبی مکمل پڑھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر ان سورتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ماشاءاللہ ذہن میں رکھو۔ آپ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو، جیسے تم جو جمعہ میں جمع ہو جاتے ہو، عید میں جمع ہو جاتے ہو نا، ایسے ہی اللہ تم کو محشر کے میدان میں بھی جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ مت بھولو یہ سبق، عید کے اس موقع پر بھی آخرت کو فراموش نہ کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ دن جنوں سے گزر رہے نا، یہ دنیا کے بڑے افضل دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے اللہ تعالیٰ کو بڑے افضل دن ہیں یہ، اور یہ دن ہے نا اپنے آپ کو اللہ کی خاطر عبادت کرنے کے لیے تھکانے کے دن ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں، اگر آپ کو پاسپورٹ کی لائن میں 3 کاؤنٹر میں جانا پڑتا، کتنا صبر کرتے ہیں آپ؟ ایک فلم دیکھو بولے تو 3 گھنٹے بیٹھتے، ایک پاسپورٹ جو ہے امیگریشن ہوتا ہے فلائٹ میں، وہاں جانا بولے تو 2 گھنٹے بیٹھتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں دنیا کے لیے تھکنا تو آیا لیکن اللہ کی خاطر تھکنا ہمیں نہیں آیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر خطبہ تھوڑا دیر ہو جائے لوگ باتیں کرنا شروع کرتے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے تو وہاں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی عزت کرتا ہے۔ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کو جانے والے، اگر یہ حدیث آپ سن لیں گے نا، ہر ایک کے دل میں حج کو جانے کی تمنا پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہو کہاں؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کو، دیکھو تمہاری سواری کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے برائی کو مٹائے گا۔ اور دیکھو میدان عرفات میں جب جمع ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا تصور کرو کہ آپ میدان عرفہ میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کو دنیاوی آسمان پر، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے نا، دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کی طرف کیسے ہیں، دیکھو احرام کی 2 چادریں پہنا میرا بندہ لیکن میری خاطر دھول میں بیٹھا، میری خاطر مٹی میں بیٹھا، یہ کیوں آئے میرے بندے؟ کیا بولتا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں سے آئے، دنیا کے کونے کونے سے آئے، کوئی نیو یارک سے آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو اے میرے فرشتو ان کو میرے رحمت کی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے میرے عذاب سے ڈرتے یہ بندے، اور یہ بھی فرمایا نہیں دیکھ کر اتنا ڈرتے نا، مجھے دیکھے تو کتنا ڈریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ میدان عرفہ میں جو حجاج رہتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھو یہ سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آسمان سے جو بارش کے قطرے پڑتے ہیں نا، آسمان سے بارش کے جو قطرے پڑتے ہیں، اگر اتنے بھی تمہارے گناہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی بات، آسمان سے گرنے والے قطرے کو کوئی گن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی اگر تم گناہ کیے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ جب تم جو ہے دیکھیے
آپ یہاں انڈیا میں بھی جا کے حجام کی دکان میں جو ہے کٹنگ کرتے، وہ بال گرنا الگ، حج میں تمہارے بالوں کا گرنا الگ ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کوئی حاجی جو ہے اپنا سر منڈواتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے چوٹی کے بال بھی کاٹتی ہے حج میں، تو فرمایا ہر بال گرتا ہے تو نیکی گرتی۔ اللہ اکبر، ہر بال گرتا ہے ساتھ میں نیکی گرتی ہے۔ اور جب تم طواف کرتے ہو نا، لاش میں گویا تم گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو گئے۔ جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ہم گنہگار تھے نہیں، جیسے بندہ پیدا ہوتا نا بچہ، ویسے مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی یاد رکھیں، آدمی کو نیت پر ثواب ملتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں حج کو جانے کی تمنا رہی ہوگی؟ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اگر آپ حج کی تمنا رکھے تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب ضرور دے گا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا۔ اور دیکھو، جو حاجی بننا چاہتے تھے نہیں بن سکے، کووڈ میں مر گئے، ان کو دو خوشخبریاں۔ ایک تو خوشخبری یہ ہے کووڈ-19 میں مرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے گا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ، اگر ان کے دل میں حج کی صحیح نیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو حج کی نیت بھی مکمل طور پر دے گا۔ لہذا ہمیں اپنے نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ان دنوں میں کیا ہے، غیر حاجی فرائض، سنن، نوافل، اذکار، تلاوت قرآن، تکبیرات وغیرہ پڑھتا رہے۔ اور ان دنوں میں کام کرنے کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ تکبیرات پڑھتے رہنا۔ آپ پوچھیں گے اللہ اکبر پڑھنے پر مجھے کیا ملے گا؟ آپ پوچھیں گے الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے زبان سے نکلنے والا اللہ اکبر اگر ایک ہے، میزان میں وہ 1000 کے برابر ہے۔ اگر تم سبحان اللہ ایک مرتبہ بولتے ہو تو وہ 1000 کے برابر ہے۔ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں، سمجھیے آپ کو ٹائیفائڈ بخار آ گئی تو جا کر طاقت کی دوا کھاتے آپ، اس طریقے سے اس میزان میں اپنے آپ کو بھاری بنانے کی کوشش کرو۔ جسمانی طور پر جم کو جا کر طاقتور بن جانا یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو میزان میں مکمل طور پر وزندار بنانے کی کوشش کرو۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے اللہ کے نبی کو مسواک لا کر دیتے، اوپر چڑھے، جب ہوا تو ادھر ادھر ہلنے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہلکے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہلنے لگے تو ابن مسعود کو دل بڑا خراب ہوا۔ تو اس موقع پر جا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ صحابہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احد پہاڑ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن مسعود کو ترازو میں تولے گا نا، تو ابن مسعود کے دونوں پیر احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوں گے۔ لہذا کسی کو دیکھ کر حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی درجہ نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا درجہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں ہمارے مسلمان اسٹیٹس پر خالی اللہ اکبر پڑھتے نہیں، یہ رکھے تو ثواب مل سکتا ہے، لیکن پڑھنے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ دن کون سے ہیں؟ یہ دن اللہ کے قریب ہونے کے دن ہیں، اپنے زندگی کو سدھارنے کے دن ہیں، یہ دن اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے دن ہیں، اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے دن، توحید کو پختہ کرنے کے دن، شرک سے برات کرنے کا اظہار کرنے کے دن۔ اور یاد رکھیے دن آتے ہیں نا، اپنے خواہشات کو قربان کر کے دین کے خاطر سب کچھ لوٹانے کا عزم کرنے کے دن ہیں۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو بہت یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جس نبی کا ذکر کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ نمبر پر موسیٰ، تیسرے نمبر پر اللہ نے جس نبی کا ذکر کیا قرآن میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے سردار سے فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو ابراہیم کی زندگی پڑھ کے سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کبھی کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ ابراہیم کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے سردار سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں، بڑی انقلابی شخصیت ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جگری دوست ہوتا ہے تو کتنی مرتبہ تذکرہ کرتے ہیں آپ اس کا، یا ابراہیم
उलुल अज़म पैगंबर बड़े ऊंचे, अल्लाह ने उनका दर्जा दुनिया और आखिरत में बड़ा ऊंचा रख दिया था। ये अल्लाह के खलील हैं। इब्राहीम की शख्सियत को कहीं से भी देखो आपको मुकम्मल नजर आएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम को बड़ा पसंद करते थे। आपने क्या फरमाया, इब्राहीम की दुआओं का नतीजा हो कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। और मुस्लिम की रिवायत में आता, नबी को मारिया से एक बेटा पैदा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम इब्राहीम रखा। रिवायतों में मालूम होता है, देखिए ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। इब्राहीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे का नाम कब रखा, जबकि वो बेटा जिलहिज्जा की 8 तारीख को पैदा हुआ था। लिहाजा मालूम होता है अपने बच्चों को नबियों का नाम रखो, सहाबा का नाम रखो। आज हमारे पास क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो लोग नया नाम सोचते, बच्चा पैदा हुआ तो इंटरनेट में जाके देख के नया नाम रखते जिसका मानस नहीं रहता, और बाज लोग कुरान देख के नाम रखते। नौज़ुबिल्लाह से नहीं होना चाहिए, उलमा से रुजू करो आप। और याद रखिए, बच्चे पर नाम का बड़ा असर होता है। अगर आप किसी एक्टर का नाम रखेंगे तो वो एक्टर बनेगा ना। अगर आप टेनिस खेलने वाली लड़की का नाम रखेंगे इब्राहिम, नहीं पुराना नाम होगा वो, नाउजुबिल्लाह, इब्राहिम पुराना नाम हो गया। ये इब्राहिम कोई मामूली नबी नहीं है। और आपको बता दें, देखिए तारीख में जिसका भी नाम इब्राहिम रखा गया, माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत ऊंचा उठाया उसे। इब्राहिम नखई को देखो या इब्राहिम बिन अदहम को देखो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए तो 7वें आसमान में इब्राहिम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर, कितना ऊंचा उठाया देखो। पहले आसमान में गए, आदम से मिले, 7वें आसमान में गए, बैत मामूर एक जगह है जहां फरिश्ते इबादत करते, उसे टेक लगा कर बैठे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इब्राहिम को अल्लाह ने बहुत ऊंचा उठाया। इब्राहिम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलते हैं, वो बात बता करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इब्राहिम की ज़िंदगी हमें पैगाम देती है, हमको अपना अक़ीदा तौहीद मजबूत रखना चाहिए। अहले हदीसों में क्या होता है, बाप दादा अहले हदीस, हम भी अहले हदीस, ये असल नहीं होता, ये सिर्फ जो है गुरूर है। नहीं, क्या करना चाहिए, हमारे बाप दादा का जो साफ व शफाफ अक़ीदा वही अपनाओ। अगर उनके अंदर कोई गलतियां हो तो अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर सुधार लो। कैसे थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, इनका अक़ीदा कैसा, अक़ीदा ऐसा, जब आग में डाल दिए गए तो अल्लाह ने आग से कहा, ऐ आग, तो इब्राहिम पर ठंडी बन जा, सलामती वाली बन जा। इससे क्या मालूम होता है, दुनिया और आखिरत में अगर हम नजात पाना चाहते हैं, इब्राहिम जैसा ईमान पैदा करना होगा। और आपको यही बताते हैं, आज हम अपने बच्चों की तरबियत, उनको कपड़े दिलाते, उनको हज़ारों फीस देते, लेकिन एक बात की गलती करते, वो ये है कि हम अपने बच्चों की अक़ीदे की फ़िक्र नहीं करते। हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जाके पढ़ रहा है, उन्हें जैसे इस फादर, उन्हें बोलता जैसे इस गॉड, वो बोले तो हम सुनते रहते बच्चे। नहीं, याद रखो आप, हमारा बच्चा ईसाइयों के पास अगर पढ़ रहा है तो उसके अक़ीदे पर नज़र रखो आप। अगर आप अक़ीदे पर नज़र नहीं रखेंगे ना, बड़ा होकर वो मुसलमान नहीं, नौज़ुबिल्लाह, मुर्तद होकर ईसाई बन जाएगा। हज़रत इब्राहिम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बेटे कहाँ तो भी दादा के रास्ते पर चलकर बुत परस्त बन गए तो क्या करूं मैं। अल्लाह अकबर, एक नबी अपने बच्चों की अक़ीदे की इस कदर हिफाजत करता है तो हमें कैसे हिफाजत नहीं करना चाहिए। आज क्या हाल है देखो, बाप के हाथ में भी डोरी, माँ के हाथ, माँ के गले में भी जो है तावीज़, ये पहन कर रहेंगे तो बच्चों पर क्या असर होगा। नहीं होना चाहिए। बच्चों की जो है अक़ीदे की फिक्र करो। देखो हज़रत लुक़मान अपने बेटे को पहली नसीहत करते, अल्लाह के साथ शिर्क न करो। दूसरी बात हज़रत इब्राहिम की दूसरी बात मिलती है, वो ये, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में होना चाहिए। और ये बात याद रखें, अल्लाह से मोहब्बत की राह में 8 चीज़ें रुकावट बनती हैं। किस किस की, कभी बाप की, कभी बीवी की, कभी बच्चों की, कभी तिजारत की, कभी माल की। अज़ा होते रहती, आप देखो मोटी ज़बान में समझाते हैं, अज़ा होते रहती, दिल बोलता मस्जिद जाएंगे, तिजारत आपको रोकती है मत जाओ। देखो अल्लाह से मोहब्बत की राह में आपकी दुकान, आपकी तिजारत रुकावट बन गई। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी थी ना, इतने बुढ़ापे में औलाद देने के बावजूद 2 मोहब्बतें टकराई। एक तरफ तो इस्माइल से मोहब्बत, दूसरी अल्लाह से मोहब्बत। हज़रत इब्राहिम अल्लाह के खलील ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को अपने बेटे की मोहब्बत पर तरजीह दी, इसीलिए वो अल्लाह के खलील बने।
لہذا ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت اگر ہے تو اللہ کا ان دنوں میں زیادہ ذکر کرو۔ اور ایک بات بھی ہے، ابراہیم کی زندگی سے ہمیں اور ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا جانتے ہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ہمیں خاص طور پر اہل حدیثوں سے کہنا چاہوں گا، کیا ہے، ہم لوگ اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں، نہیں کرتے، انفرادی دعا بھی چھوڑ ڈالیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مہینہ گزر جاتا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو دعا نہیں کرتا نا مغرور انہیں، قرآن یہ کہتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا نعوذ باللہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھیے، قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں، ابراہیم کی دعائیں، ابراہیم کی دعائیں کیا، کیسے مانگنا، کیا مانگنا، اپنے رب کو کیسے منانا۔ اور ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا، میں جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں تو میری کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ انہوں نے نیک اولاد کی تمنا کی، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ یہاں خواتین بھی ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر میں جا رہے تھے۔ بادشاہ پوچھا، کون یہ؟ اگر انہیں بیوی بول کے بول ڈالے تو پکڑ لیتا انہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میری بہن ہے انہیں۔ کیوں؟ بچنے کے لیے۔ اتنا سب بولنے کے باوجود بھی دیکھو بادشاہ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ غور سے سنیے بات یہ، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی، پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم اس وقت دعاؤں میں مشغول ہو گئے، کہنے لگے، اے اللہ میری بیوی سارہ کے ساتھ بادشاہ برائی کرنے جا رہا، اے اللہ میری بیوی کو بچا لے، جا کے بادشاہ کو مارے نہیں۔ دوسری طرف سارہ نے کیا کیا؟ دیکھو روایت صحیح ہے، سارہ نے کہا، اے رب میں ابراہیم کی بیوی ہوں، یہ بادشاہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ جب بھی انہیں میرے قریب آ کر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرا تو اے اللہ اس کے ہاتھ کو تو شل کر دے، بیکار کر دے۔ اسے چھوا، پکڑنے جاتا ہاتھ پڑ جاتا، پکڑنے جاتا ہاتھ پڑتا، تو کیا معلوم ہوا؟ دیکھو حضرت سارہ کی حفاظت کیسے ہوئی؟ دعا سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم بھی مکمل طور پر دعا سے کرنے لگے۔ معزز حاضرین، یہ حالات جو ہیں نا، کرونا وائرس، کتنے پریشان ہیں، کیا ہم نے حقیقی معنوں میں توبہ استغفار کیا ہے؟ یہ حالات کا مقابلہ ہمیں دعاؤں سے کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہر ایک سبق ملتا ہے، اولاد کی تربیت۔ آج نافرمانی تو بولو نہ کو، بس اللہ اکبر، نافرمانی اس حد تک پہنچ گئی ہے، والدین جو ہے اپنے اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دو۔ اپنے بچوں کو ہم 10th میں پاس ہوا تو اسے موبائل دلاتے، یہ ہلاکت کا آلہ ہے۔ یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا کی نا۔ اور ایک بات بھی ہے، بڑی اہم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو ایک مانڈی پہ بٹھا لیتے، حضرت حسین کو ایک مانڈی پہ بٹھا لیتے، گود میں بٹھا لے کے ان کو دعا پڑھ کے پھونکتے۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کے پھونکتے۔ حسن حسین کو دعا پڑھ کے پھونکنے کے بعد کیا بولتے معلوم؟ حسن حسین میرے بچوں، حضرت ابراہیم بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی پڑھ کے پھونکتے تھے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ اسوہ ہے؟ ہمارا بچہ ذرہ ڈرا گھبرا ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس اٹھا لے کے جا کر، ذری سردی نہیں۔ یاد رکھو، اپنا ہمارا بچہ روحانی طور پر بیمار ہوا، کوئی ڈاکٹر کی دوا اسے کام نہیں آئے گی جب تک کہ ماں باپ دعا کا مکمل طور پر جو ہے علاج نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں کیا کرتے؟ مردوں سے خطاب کرتے، تو عورتوں سے بھی کچھ باتیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت عادی انسان ہے، اگر وہ سدھر گئی تو اس کے گود میں پلنے والی پوری نسل صحیح ہو جائے گی۔ خواتین اسلام سے کہنا چاہیں گے، کیا ہماری خواتین اسلام کرکٹ کھلاڑیوں، فلمی ستاروں، سیریل کی طرف عورتوں میں بھاگنے والے مت بنو۔ کس کو نمونہ بناؤ؟ حضرت سارہ کو نمونہ بناؤ، حضرت ہاجر کو نمونہ بناؤ، آپ کو جنت نظر آئے گی۔ اور یہ بات جانتے ہیں، دنیا میں جتنی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی نا، ان شخصیتوں کے پیچھے مردوں کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے عورتوں کی تربیت تھی۔ اسی لیے کسی نے کہا، آج کل تو عورتیں بہت سے بچہ جنتی ہیں، تو کیا اس میں سے کوئی ابو حنیفہ ہے؟ کیا اس میں سے کوئی امام مالک ہے؟ کیا اس میں سے کوئی امام شافعی ہے؟ سلطان صلاح الدین ہے؟ ابن تیمیہ ہے؟ نہیں۔
تو اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، یاد رکھیے، جیسے فیکٹری ہوتی نا، ویسے عورت کی گود افراد کو تیار کرنے کی فیکٹری ہے وہ۔ اگر جو ہے ہماری عورتیں سارا اور ہاجر کے نقش قدم پر چلے گی نا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، ہم دنیا کو اسماعیل بھی دے سکتے ہیں، اسحاق بھی دے سکتے ہیں، مالک بھی دے سکتے ہیں، شافعی بھی دے سکتے ہیں، ابن تیمیہ، علامہ البانی، سب مکمل طور پر دے سکتے ہیں۔ لہذا بڑی بڑی شخصیتوں کی پیچھے بڑی عظیم ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آج مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہی نہیں چاہتی، آج مائیں شوہروں کی جو ہے خدمت کرنے سے جی چراتی ہیں۔ ان کو موبائل چاہیے، ان کو فلپ کٹ امازون چاہیے، اور ان کو بس سیریل چاہیے، ٹی وی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ورنہ تو عورتوں کا عام رجحان ایسے ہی ہے۔ معزز حاضرین، اور ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا، دیکھیے، اس تو وقت میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں انجوائے لائف، یعنی خوشگوار زندگی کسے بولتے؟ آپ بولیں گے خوشگوار زندگی بولے تو اس کے گھر میں ٹائلز رہنا، اٹیچ باتھ روم رہنا، اوون، اس کے بعد فریج، اس کے بعد فلاں فلاں فلاں۔ یاد رکھیے، یہ ویسٹرن کلچر کا خوشگوار زندگی کا تصور۔ یہ ہمارے پاس خوشگوار زندگی کہاں آتی معلوم؟ تین چیزیں اپنے دامن سے باندھ کر رکھو۔ اللہ نے آپ کو اپارٹمنٹ میں رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، لیکن آپ کے گھر کا ماحول کیسے ہونا؟ خوشگوار زندگی تین چیزوں سے آتی ہے۔ سب سے پہلے ایمان، دوسرا ہے صبر، تیسرا ہے شکر۔ اگر یہ تین چیزیں آ جائیں گی نا، ماشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اور خوشگوار زندگی کا یہ مت سمجھو یہ زندگی میں تکلیف اس نہیں ہے، تکلیف بھی آئے گی۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دو بزرگ ہیں اسلاف میں سے، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے زمزم کا پانی ایک گلاس میں رکھا ہوا ہے۔ غور سے سنیے، زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے، روٹی ہے، روٹی کو زمزم میں بھگوتے ہیں، کھاتے ہیں، اور دوسری طرف کعبۃ اللہ کا بہترین منظر، اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کا بہترین منظر دکھ رہا ہے۔ زمزم پانیوں کا سردار رکھا ہوا ہے، سوکھی روٹی اس میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سب سے مقدس جگہ پہنچایا ہے، پانیوں کا سردار ہمارے پاس، سوکھی روٹی ہمارے پاس۔ ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو بول رہے ہیں، دونوں آدمی بات کر رہے ہیں، سو بولے اللہ تعالیٰ اتنا سکون، چین، اطمینان، راحت دیا نا، بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو چین و سکون ہے وہ لوٹنے کے لیے ہم کو مار بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشگوار زندگی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو، حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو کہاں چھوڑا؟ ایسی جگہ چھوڑا جہاں آسمان کی حد تک بھی مکمل طور پر جو ہے نظر نہیں آتا تھا کچھ بھی۔ وہاں حضرت ہاجر بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، لیکن تکلیف پڑ کے مکمل طور پر اپنے آپ کو بتایا۔ آج کے خطبے کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہماری جو تعداد ہے وہ 18% ہے۔ غور سے سنیے، ہمارے خطبے کا پورا ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے۔ ہمارے جو پبلک ہندوستان میں مسلمان ہیں 18 یا 20% ہیں، اور 80% کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ ایسے وقت میں واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پہ یہ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو بانٹنے کی کوشش ہے، یا مسلمانوں کے خلاف زہریلی تقریریں سنتے ہیں تو نوجوانوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہمیں؟ کیا کرنا ہمیں؟ یاد رکھیے، ایسے وقت میں زہریلی تقریروں کو سن کر اپنے دماغ کو خراب مت کرو۔ ہندوستان کے اس ماحول میں اگر آپ مائنارٹیز ہیں، اقلیت میں ہیں، اگر آپ جینے کا حوصلہ جینا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ حضرت ابراہیم کو زندگی کو پڑھو۔ ابراہیم وہاں اکیلے تھے، پوری قوم، باپ پورے کیا ہے مکمل طور پر دشمن تھے۔ کفریہ مشرکانہ ماحول میں حضرت ابراہیم نے اپنے اسلام کی، اپنے توحید کی مکمل طور پر کیسے حفاظت کی۔ لہذا دو کام کرنا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور دوسرا یہ توحید کی نعمت جو ہمارے سینے میں ہے نا، یہ ہمیں لے کر مر جانے کا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی نعمت کو غیر مسلموں تک حکمت کے ساتھ پہنچاؤ۔ ہمارے گھر میں کام کرنے والی خادمہ آتی، کیا کبھی وہ ہمارے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی؟
کیا ہماری خاتمہ جب کبھی آتی ہے تو کیا کبھی ہم نے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی؟ یہ سوال ہے۔ ہمارے پاس کتنے غیر مسلم سال ہا سال کام کرتے ہیں، ہم اس کی شادی میں تو چلے جاتے ہیں مگر اس کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، میں اکیلا جنت میں چلا گیا تو کیسا، جس سے پیدا ہوا باپ آزر اگر وہ جہنم میں چلے جائے تو کیا حال ہوگا؟ اسی لیے جا کر اپنے باپ سے بار بار بولتا ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ کافر باپ سے بات کرنے کا انداز نبی کا دیکھو۔ آج کا مسلمان جب اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بات کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا باپ سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم دنگی دیکھو۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمارے گھروں میں جو بہو آتی نا وہ کیسی ہونا، اگر یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ ابراہیم نے دیکھا میں بھی شکر گزار، میری بیوی بھی شکر گزار، میرا بیٹا بھی شکر گزار، اسے کون تو بھی ناشکری مل گئی تو گھر پورا برباد۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا ناشکری بیوی کو چھوڑ دے کے شکر گزار عورت سے شادی کرو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے عورت کو بھیجو، اپنی خواتین کو بھیجو، ذرا ان کا برش جو ہے کیا ان کا دماغ کو ذرا صاف کر کے بھیجو۔ جا کر جو ہے بینک بیلنس پوچھنا، فلاں بال کالے ہیں سفید ہیں وہ نہیں دیکھنا، اس کے اندر دیکھنا قرآن آتا کیا، شکر گزاری ہے کیا، قناعت پسندی ہے کیا، یہ دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم داماد لاتے وقت اپنی عقل کو استعمال کرتے، بہو لاتے وقت بھی استعمال کرو۔ اگر نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو ہماری جو نسل ہم دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ناشکری بن جائے تو غلط ہوگا، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ ایک بات یہ بتا دیتے ہیں، آج لوگ بولتے ہیں کیا یہ مذہب اسلام میں جانوروں کو ذبح کر کر کو ڈالتے ہیں، یہ ظلم ہے نا؟ یہ آپ کو بتا دیکھیے جانوروں کو ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کو کھانے کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک چاکلیٹ کو کرنے کے لیے جو ہے بنانے کے لیے ہزاروں جانور ذبح کرو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں ذبح کرو تو بات غلط ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، یہ گائے پر پابندی وغیرہ جو ہے نا یہ جو ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنے اس ملک میں رہ کر غیر مسلموں کو اسلام کی صحیح تبلیغ کرتے، بتاتے گائے کون ہے، کیا مقام ہے، یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم نے چونکہ ان کو اپنے مذہب کا تعارف نہیں کرائی اس لیے حالات ایسے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ مکمل طور پر جو ہے ذبح کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے پر مکمل طور پر راضی ہو جاؤ۔ خطبے کے آخری میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے آتے تو عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے آپ یہاں سے نکلو گھر کو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ بندہ زیادہ خوش ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، عافیت دی، خوشی دی، اللہ کو خوب یاد کرو۔ گھر کو جا کر خود نماز پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو مکمل طور پر توجہ دلاؤ۔ قربانی کرنے جا رہے ہیں، مکمل طور پر آداب کا لحاظ رکھو۔ ترکاری کی چاقو سے ذبح نہیں ہوتا، اس کے سامنے چاقو بھی تیز نہیں کرنا۔ اچھی چھری سے آپ جانتے ہیں مشینوں سے ذبح کرتے نا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے انداز سے آپ ذبح کرو، ایسے انداز سے ذبح کرو کہ اس کی روح جو ہے آسانی سے نکل جائے۔ اتنا بھی ذبح نہ کرو کہ اس کا سر جو ہے اس کے تن سے الگ ہو جائے، اور جو خون نکلتا ہے BBMP کے لوگ جہاں ڈالو بولتے ہیں وہاں ڈالو، گھر کے سامنے مت ڈالو، پاک کرو، اور جو ہے قصاب کو جو قیمت دینا ہے وہ دے دو۔ اس کے بعد یہ قربانی کے 3 حصے کرنا، کیا اس بارے میں جو حدیث آئی وہ ضعیف ہے، آپ تھوڑا کھا لو، رشتہ داروں کو دو، فقراء و مساکین کو دو۔ ہماری تو یہ روایت رہی ہے کہ وہ علاقے جہاں مسلمان سال بھر گوشت نہیں کھاتے نا، ایسے ایریا میں جا کر آپ گوشت کو بانٹو۔ یاد رکھو یہ گوشت آپ جب ذبح کرتے نا، آپ کا خون بھی آپ کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جس جذبے سے آپ ذبح کرے وہی اللہ کے پاس۔ بسم اللہ بولنا ضروری ہے، اللہ اکبر بولو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اور جو ہے یہ کھانا پینا کیوں
اللہ طاقت دیا تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا، کھانا پینا سو جانا نہیں، کھانا پینا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور 13 ذی الحجہ کی شام تک مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی ہم اپنے خطبے کو روکتے ہیں، اللہ سے ہماری دعا ہے اے رب ہماری اس نماز کو قبول فرما، یہاں جو نیک باتیں ہوئی ہیں محض تیرے کرم سے اور تیرے مدد سے ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبیوں میں خصوصاً ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ابراہیم کے جن گوشوں کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو جو ہے مکمل طور پر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہاں خواتین اسلام بھی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خواتین کو ازواج مطہرات کے بعد حضرت سارہ اور حضرت ہاجر کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو اچھی نسل دینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ حج کو جانے والے تھے اور مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو حج کا جو ہے ثواب عطا فرما۔ امت مسلمہ میں جو بھی کووڈ کی وجہ سے مرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب ہم میں سے جو والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہمارے بیوی بچوں کو سوشل میڈیا کے فتنے سے بھی حفاظت فرما۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان سب کو ہم عمل کرنے توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم کر مبارکبادی دے سکتے ہیں آپ۔ بس خواتین سے گزارش یہ ہے کہ عید کے موقع پر غیر محرم سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ملاقات کر لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ محرم جو ہوتا ہے اس سے ملاقات کریں، اور غیر محرم سے عورتیں ملاقات نہ کریں، مرد بھی جو ہے اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔